السلام علیکم دوستوں، آج ہم پاکستان کی سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا ذکر کریں گے امریکہ، چین، یورپین یونین اور ان کے آپس میں تعلقات کا۔ کیا امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ امریکہ انحطاط پذیر ہے؟ یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا، بلکہ یہ سوال امریکہ کے بڑے نامی گرامی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ میں اٹھایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے امریکہ کے ایک صحافی، بڑے رائٹر ہیں، ڈیوڈ اگناشیس، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو اس وقت زوال کا سامنا ہے اور قومی بحالی کی طاقت رکھنے کے باوجود آئندہ بحران کے تدارک سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ اب اس نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آخر امریکہ چین سے کیوں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس میں پھر کچھ وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مربوط تنزلی یعنی مسلسل جو انحطاط ہے امریکہ کا، اس کے عوامل اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں۔ اندرونی عوامل کا تعلق بحیثیت مجموعی امریکہ کی پیداواریت میں کمی ہے، اس کی عمر رسیدہ آبادی میں اضافہ ہے، پولرائزڈ سیاسی نظام یعنی سیاسی نظام بڑی تقسیم کا شکار ہے، معلومات عامہ کا فاسد اور بگڑتا ہوا ماحول، اس میں ان کا اشارہ غالباً سوشل میڈیا کی طرف ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن ملتی ہے، جس کے ذریعے معلومات کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، اور مخالف بیانیہ بھی فوری طور پہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کسی بات پہ اصرار کرے اور لوگ اس کو مان لیں۔ وہ تو پاکستان جیسے ملک میں بھی ممکن نہیں ہے، تو امریکہ تو پاکستان سے بہت آگے ہے۔ اندرونی عوامل کے ساتھ ساتھ بیرونی عوامل بھی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ پیچھے رہ گیا ہے، اور رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں براہ راست چین کا جو چیلنج ہے، وہاں سے درپیش مبینہ خطرات اور درجنوں ترقی پذیر ممالک کی جانب سے امریکہ کی طرف جھکاؤ میں کمی، امریکہ کے احترام میں کمی، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ایشیا میں، افریقہ میں چین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کو قرضے ملے، اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر کے منصوبے بہت بڑھ گئے ہیں، وہاں پہ پل بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، بجلی گھر بن رہے ہیں، تو لامحالہ ان ملکوں کا جھکاؤ امریکہ کی طرف سے ہٹ کے چین کی طرف ہو گیا ہے۔ اب زوال کے امریکی انحطاط کے حوالے سے دائیں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے حلقے امریکہ میں اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں، لیکن اس پہ اتفاق کوئی نہیں ہے۔ اور ڈیوڈ اگناشیس کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ غزہ ہو یعنی فلسطین کا وہ علاقہ جہاں پہ اس وقت سابق برطانوی وزیر اعظم جیریمی براؤن نے یہ کہا کہ وہاں پہ لائیو جینوسائیڈ یعنی لائیو قتل عام ہو رہا ہے، روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگوں کو اسرائیل شہید کر رہا ہے۔ تو چاہے غزہ کا معاملہ ہو، یوکرین ہو یا پھر تائیوان ہو، ڈیوڈ اگناشیس کے مطابق صدر جو بائیڈن واضح طور پر ملک کی سیاست کو ان بین الاقوامی چیلنجوں سے ان کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ نہیں کر پائے ہیں اپنی پالیسی کو، اور سر جنگ کے خاتمے کے بعد کئی عشروں پہ پھیلے ہوئے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے جو طاقت، جو مربوط پالیسی چاہیے تھی، وہ امریکہ اختیار کرنے میں ناکام رہا ہے، اور صدر جو بائیڈن کے زمانے میں یہ پروسیس ذرا اور تیز رفتار ہو گیا ہے۔ اس مضمون میں یا رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ جب تک امریکی اکٹھے ہو کر خامیوں کو، خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ زوال کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اس حوالے سے وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ روم ہو یا اسپین، سلطنت عثمانیہ ہو یا آسٹرو ہنگیرین یا پھر سوویت یونین جیسی بڑی طاقتیں کیوں زمیں بوس ہوئیں، کیوں برباد ہوئیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر ارتباط، مربوط پالیسیوں کا فقدان تھا، ان کی
رولنگ ایلیٹس جس کو کہتے ہیں، حکمران اشرافیہ، وہ پالیسی، خارجہ پالیسی، اندرونی پالیسی، عوام کے مسائل پر توجہ کی بجائے اپنے گروہی مفادات کی براری میں مصروف رہے۔ یہی کچھ بقول ڈیوڈ اگناشیس کے، بلکہ جو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ پینٹاگون نے کمیشن کی ہے، یعنی امریکی وزارت دفاع نے رینڈ کارپوریشن کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ذرا معلوم کریں کہ اس وقت امریکہ کی صورتحال کیا ہے اور مستقبل میں امریکہ سے کیا بننے جا رہا ہے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ جو قومی انحطاط ہے وہ خوف اور کمزوری کا مجموعہ ہے، یعنی خوف یہ ہے کہ آپ جرأت مندانہ فیصلے نہیں کرتے، اور کمزوری یہ ہے کہ سیاستدان امریکہ کے مل بیٹھ کر کوئی ایک مربوط پالیسی اختیار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے خود 2 مثالیں بھی دی۔ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں بھی یہ مثال ہے کہ 18ویں صدی کے نصف میں برطانیہ ایک بڑی عالمی طاقت تھی، جبکہ 19ویں صدی میں اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا۔ برطانیہ کو اپنی روش بدلنی پڑی، اور اس نے چند اہم تعمیری اصلاحات کے ذریعے برطانوی طرز زندگی کو نہ صرف بدلا بلکہ سیاست کا ڈھنگ بھی بدل دیا۔ اصلاحات کا ایک سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ دوسری مثال خود امریکہ ہے، جس نے 19ویں صدی میں ایک نئی کروٹ لی اور مثالی صنعتی ترقی اور نمایاں پیش رفت کی۔ امریکہ کو اس نے بدل کے رکھ دیا، عالمی طاقت بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدم مساوات، سماجی اور ماحولیاتی تضادات اور بے تحاشا کرپشن نے بھی جنم لیا۔ اور ریپبلکن صدر روزولٹ نے تاہم ایک ترقیاتی تحریک کے ذریعے سیاست، تجارت، مزدوروں کے حقوق، ماحول کو بدلا، سیاسی کرپشن سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ لیکن بحیثیت مجموعی اس وقت گزشتہ 15-20 سال سے جو صورتحال جاری ہے وہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مسلسل زوال کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پھر بیرونی محاذ پہ جو پینٹاگون یعنی وزارت دفاع نے رینڈ کارپوریشن کو معلومات فراہم کیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چین کے ساتھ نمٹنے کا مشورہ بھی طلب کیا اس رپورٹ میں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کچھ معلومات کے مطابق کہ مجموعی طور پہ اس وقت امریکہ کے لیے بیرونی محاذ پہ جو چیز انتہائی تشویشناک ہے وہ ہے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی سفارتی کوششیں، جس میں وہ پورے یورپین یونین کو لیڈ کرتے ہوئے یورپین یونین کو چین کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 10-12 برسوں میں یورپین یونین کے اکثر بڑے ممالک جس میں فرانس، جرمنی اور اس سے پہلے برطانیہ بھی چونکہ یورپین یونین میں شامل تھا، یہ سب مسلسل امریکہ کی ہر پالیسی میں، ہر معاملے میں ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہیں، اور جو چین کے خلاف خوفناک پروپیگنڈا کیا امریکہ نے، ان ممالک کے ذرائع ابلاغ اور حکام نے بھی اس کو فالو کیا۔ اب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون گزشتہ سال مارچ اپریل میں بیجنگ گئے، وہاں پہ انہوں نے واپسی پہ ایک بیان دیا کہ یورپین یونین کو کوئی طفیلی نہیں بننا چاہیے امریکہ کا، ہمیں اسٹریٹجک آٹونومی چاہیے، یعنی ہمارے سیاسی جغرافیائی فیصلے آزاد ہونے چاہیے، ہمیں مکمل طور پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے امریکہ پہ۔ اور اسی کے تحت حال ہی میں چند ہفتے پہلے ایمانوئل میکرون نے یورپین یونین اور چین کا ایک ڈائلاگ کروایا پیرس میں، اور اس کو کہا گیا کہ یہ سے فریقی ڈائلاگ تھا، جس میں چین کے صدر نے مسلسل میسیجنگ جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا بھر میں پرامن انداز میں اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، مربوط تعاون چاہتے ہیں، ہم نے کسی پہ چڑھائی نہیں کرنی، اور نہ ہی ہم نے کسی کو ہراس کرنا ہے، کسی کو پہ بمباری نہیں کرنی، ہم دنیا بھر میں پرامن انداز میں اپنی بھی ترقی چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں کی بھی ترقی چاہتے ہیں، اور اپنی ترقی کے ثمرات دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جب ایمانوئل میکرون یعنی فرانسیسی صدر نے اسٹریٹجک آٹونومی یا سیاسی خارجہ پالیسی کی آزادی کی بات کی تھی، تو بہت سے یورپین یونین کے
جو لیڈر تھے وہ ان سے ناراض بھی ہوئے تھے. لیکن حال ہی میں جب صدر شی جن پنگ نے پیرس کا دورہ کیا جہاں پہ انہوں نے یورپین یونین، چین اور فرانس کی جو سمٹ میٹنگ تھی اس میں بھی شرکت کی، تو فرانسیسی صدر نے بڑھ بڑھ کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی اور بار بار اس امر پہ زور دیا کہ چین کو بین الاقوامی تجارت میں ایک منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو غیر ضروری پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، جس کے اوپر صدر شی جن پنگ نے کہا کہ بالکل ہمیں دھمکی آمیز انداز میں ہم پہ غیر ضروری ٹیکسز یا غیر ضروری پالیسیاں آپ امپوز نہ کریں، مسلط نہ کریں. تمام معاملات ہم بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. اور اس لحاظ سے جو یہ سے طرفہ سے فریقی مذاکرات تھے بڑے کامیاب بھی رہے، اور فرانس کے صدر اپنے چینی ہم منصب کو اپنے پہاڑی علاقوں میں بھی لے کے گئے، وہاں پہ جو قدیم قبیلے بستے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت بھی گزارا، وہاں پہ لنچ بھی کیا. تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ چین کے ساتھ یورپین یونین کے لیڈر دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جب یوکرین کا معاملہ آیا تو تمام یورپی ممالک اکٹھے ہو گئے امریکہ کے ساتھ. انہوں نے وہاں سے تیل گیس کی جو سپلائیز تھیں روس سے درآمد کر رہے تھے طویل عرصے سے، وہ بند کر دی. اب اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ ہم روس پہ پابندیاں لگائیں گے، روس سے گیس اور تیل نہیں خریدیں گے، اس کے نتیجے میں روس کی معیشت بیٹھ جائے گی. ابھی دلچسپ آپ کو یہ سنائے، آپ ویڈیو دیکھیے. برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کسی محفل میں ایک تھنک ٹینک میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب یوکرین کا تنازع شروع ہوا تو روس نے ہماری گیس سپلائی بند کر دی، اور جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. اور حالانکہ اس سے پہلے ان تمام ممالک نے پابندیوں پہ پابندیاں لگائیں اس امید میں کہ روس کلیپس کر جائے گا، لیکن روس نے کلیپس نہیں کیا، بلکہ چین اور بھارت نے سب سے زیادہ بڑھ کے وہاں سے تیل اور گیس اور کوئلہ خریدا، جس کے نتیجے میں روس کی معیشت آج پہلے سے کہیں بہتر ہے. لیکن یہ آپ نے جو ویڈیو دیکھا رشی سوناک کا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس برے طریقے سے انرجی سیکٹر میں یورپی ممالک متاثر ہوئے ہیں. اور اب بھی وہ جو گیس استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں آ رہی ہے دبئی کے راستے، وہ آ رہی ہے قطر کے راستے، تیسرے ممالک کے ذریعے وہی روس کی گیس ہے، تیل ہے جو وہاں آتا ہے، اور مہنگے داموں جرمنی، فرانس اور دوسرے یورپی ممالک اس سے خرید رہے ہیں. برطانیہ میں بھی وہی گیس اور تیل آ رہا ہے جو کہ کافی سارا روس سے درآمد ہو رہا ہے دوسری تیسری پارٹیوں کے ذریعے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ان تمام معاملات کی وجہ سے امریکہ کا اثر و نفوذ کم ہوا ہے دنیا بھر میں. آپ ایک طرف آپ دیکھ لیں امریکہ، اس کی جی ڈی پی پروپورشنیٹلی کم ہوئی ہے، اور جبکہ چین کی جی ڈی پی جو اس کو کہتے ہیں کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، خام قومی آمدنی، اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. یہ مختصر سے اعداد و شمار اگر ہم آپ سے شیئر کریں کہ 1949 میں چین نے آزادی حاصل کی، پھر 1978 میں وہاں پہ اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ آج چین کی جی ڈی پی تقریباً $18 ٹریلین پہ پہنچ گئی ہے. آج سے 10 سال پہلے یہ تقریباً $9 ٹریلین بھی نہیں تھی، جبکہ امریکہ کی جی ڈی پی اس وقت $25 ٹریلین کے قریب ہے، اور 2013 میں یہ تھی $16.8 ٹریلین. اس طرح 2013 میں چین کی جو جی ڈی پی تھی وہ اس سے بھی کہیں کم تھی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح چین نے مسلسل اصلاحات، مسلسل کوآپریشن دوسرے ملکوں کے ساتھ، اقتصادی تعاون، فوج کشی نہیں کی چین نے، بلکہ اپنے مالی مدد کے ذریعے، اقتصادی تعاون کے ذریعے اس نے افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جس کا فائدہ
ظاہر ہے چین کو بھی ہوتا ہے، اس کا اثر و نفوذ بڑھتا ہے، لیکن دوسری طرف ان ممالک کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکہ کا اثر و نفوذ بتدریج کم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اب تشویش کا باعث یہ ہے کہ یورپین یونین جو کہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بڑے ممالک بغل بچے کے طور پہ، تفیلی کے طور پہ کام کرتے رہے، وہ خود بھی تشویش میں لاحق ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت افراط زر کی ایک بڑی لہر آئی ہوئی ہے۔ یورپ اس سے براہ راست متاثر ہوا ہے، انرجی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، عام لوگوں کی استطاعت کو بھی اس نے ہٹ کیا ہے، اور یہ وہی انرجی ہے جو کبھی روس سے انتہائی سستے داموں درآمد ہوتی تھی، چاہے گیس ہے، تیل ہے یا کوئلہ ہے۔ تو اس میں بحیثیت مجموعی اس وقت 3 سنگین عالمی بحران درپیش ہیں امریکہ کو، جس میں سے، اور یہ تمام بھرپور توجہ کے متقاضی ہیں۔ اس میں ایک طرف ظاہر ہے یوکرین ہے، دوسری طرف فلسطین، غازہ میں جو کچھ اسرائیل نے کیا۔ اب اس معاملے پہ چین نے ایک بہت واضح پوزیشن لی کہ اسرائیل قابض ہے، اس نے فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کو غازہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پہ اپنا قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ نے حال ہی میں $26 ارب وہاں کی کانگریس نے اسرائیل کے لیے منظور کیے ہیں۔ یہ مالی امداد بھی ہے، اسلحے کی امداد بھی ہے، ساتھ میں وہ رام بھی کہتے ہیں، یعنی امریکہ نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کو بھی امداد دیں گے، لیکن وہ $1 ارب $1.5 ارب جائے گا فلسطینیوں کے لیے، جبکہ ان کو مارنے والے، ان کو گھروں سے بے گھر کرنے والے اسرائیل کے لیے $26 ارب کی امداد صرف 1 سال کے دوران، اس امداد سے ہٹ کے جو کہ سالانہ اسرائیل کو ملتی ہے۔ تو یہ جو پالیسی کے تضادات ہیں، امریکی پالیسی کے تضادات، اس کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس کی ریٹنگز، یعنی اس کی ریٹنگ اپروول جو ہے، اس کی مقبولیت میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پہ تو نہ صرف یورپین یونین بلکہ امریکہ، ان سب کی جو ساکھ ہے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کریڈیبلٹی ان کی خاصی میں سمجھتا ہوں ہٹ ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بھر کو کہتے تھے کہ ہم جمہوری ممالک ہیں، یہاں پہ جمہوری اقدار ہیں، یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے، یورپ میں، امریکہ میں، لیکن 35,000 افراد کا براہ راست روزانہ قتل ہونا یا شہید ہونا، جو جیریمی کوربن کے مطابق ایک لائیو جینوسائیڈ ہے، اس کی بنیاد پہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے۔ رول آف لاء کے حوالے سے، جمہوری اقدار کے حوالے سے، یہ دنیا کو سکھا رہے تھے، چین کو سکھا رہے تھے کہ آپ یہاں پہ جمہوری معاشرہ ہونا چاہیے، جمہوری اقدار ہونے چاہیے، لیکن جمہوریت کے حامیوں نے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا دیکھا ہے، اس پہ جس طرح نہ صرف خاموشی اختیار کر رکھی بلکہ جدید ترین اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں، مالی وسائل بھی فراہم کر رہے ہیں۔ چین نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور چین کی اگر قبولیت دنیا بھر میں بڑھی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے، جبکہ امریکہ کے خلاف جو اس وقت دنیا بھر میں جذبات پائے جاتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے بالکل آنکھیں بند کر کے مسلسل اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کیا ہے، مالی وسائل بھی فراہم کیے ہیں، اور کئی لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ایک ریسسٹ رویہ ہے، یعنی فلسطینی 35,000 سے زائد مارے جائیں تو ان پہ ان کو افسوس نہیں ہے، چند ہزار یوکرینین گورے ہیں وہ جب روس کی بمباری سے مارے گئے تو پورا یورپ چیخ اٹھا تھا کہ یہاں پہ قتل عام جاری ہے۔ اب فلسطینیوں کے قتل عام پہ یورپ نے، امریکہ نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ چین اور اس کے ہم خیال ممالک مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطین میں فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اسرائیلیوں کو تمام علاقے خالی کرنے چاہیے جن پہ 7 اکتوبر کے بعد سے قبضہ ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کا بحیثیت مجموعی انحطاط فورکاسٹ کیا گیا، اس کی پیش گوئی کی گئی ہے رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں۔ شکریہ۔